63 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کل ہم نے آپ حضرات کے سامنے زمانِ جاہلیت کی ایک برائی کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ یتیموں کے مالوں کو اپنے خراب مال سے بدل دیا کرتے تھے، کہ اچھا مال اگر یتیم کا ہوتا اسے اپنے پاس رکھ لیتے اور برا جو ان کا مال ہوتا وہ اس کو یتیم کو دے دیا کرتے تھے۔ ایک خرابی اور بھی تھی، ہوا یوں، میں اس بات کو پہلے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اگلی جو حدیث ابھی بیان کروں گا وہ بات آپ کو صحیح طور پہ سمجھ میں آئے گی کہ یہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو کیوں بیان فرمایا تھا۔ ہوا یہ کہ ایک یتیم بچہ تھا اور اس کے چچا اس کی کفالت کر رہا تھا۔ جب وہ بچہ بالغ ہوا تو اس نے اپنا مال مانگ لیا کہ چچا جان میرا مال مجھے واپسی کر دیجئے، چونکہ اب وہ بالغ ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے۔ تو اس کے چچا نے اس کو مال دینے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، میں تجھے مال نہیں دوں گا۔ جب اس بات کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کے مال انہیں تم دے دو، جو مال یتیموں کا ہے ان کو دے دو، ان کے حوالے کر دو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اور نبی پاک علیہ السلام نے اس آیت کو بیان فرمایا اور اس کو اطلاع ہوئی، اس شخص کو، اس نے کیا کیا؟ وہ سارا مال لے کر آیا اور لانے کے بعد اس یتیم کو دے دیا، اپنے بھتیجے کو۔ اور ساتھ ساتھ کیا جملہ کہا؟ اس نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کا کہنا ماننے والے ہیں، ان کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اس نے یہ کام کر کے اپنے آپ کو بڑے عذاب سے بچا لیا۔ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں حقیقت میں وہ اپنے پیٹوں کو کس سے بھرتے ہیں؟ آگ سے بھرتے ہیں۔ اب یہ سمجھیے اس حدیث رسول کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، چاہے اس کے گھر میں ہو، خاندان میں ہو یا علیحدہ سے ہو، جب کفالت کرے گا تو جانتے ہو اللہ اسے اجر کیا دے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح دو انگلیاں ہیں، اتنے قریب قریب۔ راوی کہتا ہے حضور نے یوں اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ اور میں دونوں اتنے برابر ہوں گے جنت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب ہوگی۔ ایک بات کو سمجھ لیجئے، کوئی امتی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی امتی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن رفاقت ضرور مل جاتی ہے، رفاقت ضرور مل جاتی ہے، ساتھ مل رہا ہے۔ حضور یہ بات کو بیان کر کے ترغیب دلا رہے ہیں، اگر تم اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہتے ہو نا، تو جب تم کفالت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں تم کو میری رفاقت عطا فرمائے گا۔ کتنا بہترین کام ہے، کتنا اچھا کام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کوئی یتیم ہے تو اس کی کیا کریں؟ کفالت کریں، دیکھ بھال کریں، سارے کام کریں۔ ایک شرعی مسئلہ اور سمجھاتا چلوں، اگر کوئی کسی کے والد، یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا والد انتقال ہو جائے اور بچے ہوں نابالغ، وہ یتیم کہلاتا ہے۔ اگر کسی کے والد انتقال کر گئے، چاہے اب جتنا بھی جو یتیم بچہ ہے اس کے حصے میں جتنے مال بھی آ جائے، چاہے تھوڑا مال آئے یا زیادہ مال آئے، تو اس کے مال سے سویم کی فاتحہ کر نہیں سکتے، سویم کی فاتحہ اس کے مال سے ادا نہیں کر سکتے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ عرف میں جس کو ہم یتیم کہتے ہیں وہ تو جو نابالغ بچہ ہوتا ہے اس پہ اطلاق ہوتا ہے یتیم کا شرعی طور پر، لیکن جو بالغ ہو جاتا ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، تو اس کو یتیم نہیں کہتے، عرف میں ہوتا ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے اس کو یتیم بولیے نہیں کہتے ہیں۔ اور کل بھی ہم نے ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی تھی، وہ یہ تھی، پھر حضور نے اور مزید شفقت فرمائی، فرمایا کہ کوئی ان کی کفالت نہ کر سکے، ہر ایک کی بس کی بات تو نہیں ہے نا، کسی کو کھلانا پلانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یا ان کے مال سے کرے یا اپنے پاس سے کرے، دونوں صورتیں۔
بھائی جس کو مال اللہ نے دیا ہے وہ تو کفایت کر سکتا ہے، روپیہ پیسہ خرچ کر سکتا ہے، تعلیم پر، تربیت پر، ان پر دیکھ بھال پر، انہیں اچھا انسان بنا سکتا ہے تربیت کر کر. لیکن کوئی غریب ہو جس کے پاس پیسہ نہیں پاس خرچ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ثواب بیان فرمایا ہے، کیسے شفیق و مہربان ہمارے آقا ہے. فرمایا کوئی غریب ہو جس کے پاس مال نہ ہو خرچ کرنے کے لیے، کوئی یتیم بچہ آ جائے سامنے یہ کوئی یتیم بچہ آ جائے تمہارے سامنے، تو سر پہ ہاتھ پھیرو گے نا ثواب کی خاطر، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. ثواب کی خاطر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو گے نا، تو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، رب کائنات ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے گا، ہر بال کے بدلے. کیسا پیارا دین ہے، کیسا پیارا دین ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی پیاری سیرت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جانتے ہو سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جو انسان اپنے ہاتھ سے کمائے اور سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے. سب سے پہلے اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں، ان پہ خرچ کرتا ہے. ان سے بچنے کے بعد اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو پھر راہ خدا میں خرچ کرو، کیونکہ ماں باپ بہن بھائی پہ ثواب کی نیت سے خرچ کرنا یہ بھی اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ بھی صدقہ ہی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی